حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت قریب ہوگا، دو گروہ ہوں گے، فیصلہ فرما دیا جائے گا، میزان عدل ہو جائے گا، ایک گروہ جنتی ہوگا، ایک گروہ دوزخی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ان کو جنتی جو ہیں ان کو جنت کی طرف لے جاؤ، جو دوزخی ہیں ان کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے، حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ، اور خود ارشاد فرما رہا ہے کہ جن جنتیوں کو جنت کی طرف لے جاؤ اور جو دوزخی ہیں ان کو دوزخ میں جا کر پھینک دو۔ اب فرشتے دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، جنتیوں کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ جب دروازے پر پہنچیں گے پھر پیچھے سے آواز آئے گی، اللہ فرمائے گا واقفوہم، ٹھہر جاؤ، انہم مسئولون، ابھی ایک سوال باقی ہے۔ مانو سمجھ نہیں آئی، سوال جواب ہو جائیں گے، میزان عدل ختم ہو جائے گا، انصاف کا ترازو ہو جائے گا، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ پھر دروازے پر جا کر آواز آئے گی رک جاؤ، واقفوہم، اللہ کا عظمت والا قرآن ہے، سورہ صافات ہے، اللہ فرمائے گا واقفوہم، رک جاؤ، انہم مسئولون، ابھی ایک سوال اور باقی ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ سے عرض کریں گے مولا یہ تو جو جنتی ہیں یہ عرض کر رہے ہیں تو نے ہمارا حساب کتاب تو کر لیا ہے، ہم تو جنتی ہیں، دوزخی بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم جتنے نامہ اعمال لے کر آئے تھے ان کا حساب کتاب ہو گیا ہے، ہم دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، مولا اب کون سا سوال باقی ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون سا سوال ہے جو تم سے پوچھا۔ اونچی آواز سے لجپال نبی کے علماء خالق کے کائنات جب مخاطب ہوگا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا وہ کون سا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں یہ جو جنتی گروہ ہے ان کو بھی روک لو، جو دوزخی گروہ ہے ان کو بھی روک لو۔ مولا کیا حکم ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا ان کا سینہ کھول کے دیکھو، ان کا دل کھول کے دیکھو۔ یا اللہ کیا دیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی اسے جنت میں جانے دینا ہے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی اسے جنت میں نہیں جانے دینا۔ لجپال نبی کے غلاموں جب اس تمام کے دل دیکھ لیے جائیں گے خالق کائنات ارشاد فرمائے گا ادخلوها بسلام آمین۔ جب یہ سوال مکمل ہو جائے گا جس کے دل میں بغض علی ہوگا، جس کے دل میں عداوت علی ہوگی، دشمن علی ہوگی، خالق کائنات فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا اسے اٹھا کر دوزخ میں پھینک دو۔ جس کے دل میں میرے علی کی محبت ہے خالق کائنات ارشاد فرمائے گا اس کے لیے سلامتی کا دروازہ بھی کھول دو، جنت کا دروازہ بھی کھول دو۔ لجپال نبی کے غلاموں حضرت علی حیدر کرار کی ولادت ہوئی بیت اللہ میں، اس میں اختلافات ہیں، محدثین نے آپس میں اختلافات کیے ہیں، کچھ نے کہا کہ بیت اللہ کے اندر نہیں ہوئی، کچھ نے کہا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے، دیوار شک ہو گئی تھی، سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کی جو والدہ محترمہ تھی وہ بیت اللہ کے اندر چل گئی اور اندر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور مورخین نے لکھا ہے 3 دن کے بعد آپ باہر تشریف لے کر آئیں، اور حضور علیہ السلام کو 3 دن کے بعد خبر مل گئی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کا پتہ نہیں چل رہا۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، وہ جہاں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی۔ تو 3 دن کے بعد جب حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ میرے چچا ابو طالب کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے تو میرے لجپال نبی دیکھنے کے لیے آئے۔ لجپال نبی کے غلاموں حضور نے اپنی چچی سے پوچھا کہ اے چچی میرا بھائی کیسا ہے؟ تو آپ پریشان ہو کر عرض کرتی ہیں کہ اے محمد عربی اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ بیٹا نبیتا ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھوں پر اٹھا دیا۔ لجپال نبی کے غلاموں ہاتھوں پر اٹھانے کی دیر تھی، حضرت علی حیدر کرار نے دونوں آنکھیں کھول لی۔ اونچی آواز سے لجپال نبی کے غلاموں میرے لجپال نبی نے پہلا غسل علی کو دیا، حضور علیہ السلام غسل بھی لے رہے۔ لجپال نبی فرما رہے اے چچی آج میں غسل علی کو دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل آخری غسل علی
مجھے دے گا۔ لجپال نبی کے غلام حضور علیہ السلام جب گزرتے گئے میرے لجپال نبی علیہ السلام نے علی سے پوچھا اے علی یہ تو بتلاؤ جب پیدا ہوئے تھے 3 دن گزرتے تھے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ علی حیدر کرار لجپال نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے آیا تھا اے اللہ اگر مجھے دنیا میں بھیجنا ہے تو میری ولادت بیت اللہ بنا، میں اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولوں گا جب تیرے نبی کا بددعا والا مکھڑا سامنے نہیں ہوگا۔ میرے لجپال نبی کے غلام وہ علی ولایت کا شہنشاہ سوار تمام ولیوں کا سردار علی حیدر کرار لجپال نبی علیہ السلام کے داماد حضرت علی حیدر کرار کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا، بچپن میں آپ ابھی 3 دن کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر بھی دے دی تھی کہ اے علی اب تو جس کے ہاتھوں پر ہے وہ میرا محبوب ہے۔ لجپال نبی کے غلام اس گھرانے کے متعلق خالق کائنات نے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بہت ہی مشہور واقعات ہیں اور ان میں سے ایک واقعہ آپ نے خیبر کا بھی سنا ہوا ہے۔ 3 دن مسلسل جنگ ہوتی رہی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے، لیکن جب تیسرا دن ہوا میرے لجپال نبی نے فرمایا صبح جس کے ہاتھ میں علم ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ لجپال نبی کے غلاموں اب ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ جب صبح اٹھے تو میرے ہاتھ میں خیبر ہو، کیونکہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرما دیا تھا اور حضور کی زبان تو وہ زبان تھی جس پر اللہ کا عظمت والا قرآن نازل ہوتا تھا، تو ہر صحابی کو پتا تھا کہ اب جس کے ہاتھ میں بھی علم ہوگا اسی اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ جب صبح ہوئی نا تو سارے صحابہ اکرام جوق در جوق لجپال نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے میرے لجپال نبی علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا علی کہاں ہے؟ علی نظر نہ آئے تو پوچھا علی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو میرے لجپال نبی نے فرمایا اسے بلا کر لاؤ۔ حضرت علی حیدر کرار کو بلایا گیا، میرے لجپال نبی نے فرمایا علی کیوں نہیں آیا تھا؟ سارے صحابی تو آ گئے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں میں درد تھا، تو میرے لجپال نبی نے لعاب دہن لگایا اور حضور علیہ السلام حضرت علی فرماتے ہیں لجپال نبی کا لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، میری آنکھیں اللہ نے صحتیاب کروا دی اور پھر حضور نے علم عطا فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی حیدر کرار نے پھر خیبر کو فتح فرمایا۔